الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج سورۃ البقرہ کا 20واں رکوع جو ہم نے پڑھنا ہے، سایقولو سپارے کا یہ چوتھا رکوع ہے۔ وہ لوگ جو تکیہ کر کے بیٹھے ہیں نا اپنے بڑوں پر، کوئی کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے یا کوئی کسی کو اپنا مرشد سمجھ کر کہ میں اس کے لڑ لگ چکا ہوں تو اس نے مجھے قیامت کے دن وہ پل صراط جو ہے وہ پار کروا دے گا، جنت میں لے جائے گا۔ اللہ نے نا وہ لوگ جو بتوں پر منحصر کرتے ہیں، وہ مشرکین بھی اللہ نے ان کا تذکرہ اس رکوع میں کیا ہے، اور اس میں اللہ نے اپنی توحید اور ان دشمنوں کا، یعنی جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پوچھتے ہیں، غیروں پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کا محاسبہ اور سزا کیا رکھی ہے آج انشاءاللہ اس رکوع میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوشش کیا کریں ان میں شامل کبھی نہ ہو، کبھی ان لوگوں میں ہمارا نام نہ آئے جن کو اللہ تعالیٰ ان عذابوں کی وعید سناتا ہے، کیونکہ ہم ویسے ہی بڑے خطا کار ہیں۔ ہماری دنیا کے روز مرہ کی غلطیاں جو ہیں، بندہ مشرک ہو، پھر نبی کا دشمن ہو، نبی کے علاوہ غیروں کی بات مانتا ہو، اللہ کی توحید کے علاوہ لوگوں کو رب مان لے، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، کسی چیز میں بھی شرک کر کے، پھر ساری نیکیاں برباد ہیں، پھر روزے صدقے خیرات سب صفر ہے۔ تو آئیں آج پڑھتے ہیں۔ آج جو ہمارا آغاز ہے وہ 164 نمبر آیت ہے انشاءاللہ اس رکوع کا، جہاں سے اللہ پاک نے آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان کی اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں جو اختلاف ہے، یعنی الگ الگ چیزیں ہیں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتیاں یعنی جن پر لوگوں کے نفع کا سامان بھرا ہوتا ہے، یعنی تجارت کا سامان جو ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، یعنی وہ پانی جو آسمان سے اللہ نے اتارا بارش کی شکل میں، فاحیا به الارض بعد موتها، اس پانی نے بنجر زمین کو، یعنی اس کی موت کے بعد اسے زندہ کر دیا، یعنی بنجر زمینوں کو آباد کر دیا اس آسمان کی بارش نے، وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے اندر جو ہے جانوروں کو پھیلا دیا اس زمین پر، جس کو آباد کیا نا اس کی موت کے بعد، پھر اس میں چرنے والے پھرنے والے جانوروں کو پیدا کیا، دابہ، اور ساتھ فرمایا وتصریف الریاح، اور وہ تیز ہواؤں کا رخ بدلنا، یعنی جو آندھیاں آتی ہیں، کبھی وہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں کبھی گرم ہیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ اللہ کہتے ہیں بادل جن کو ایسا مسخر کیا جو زمین و آسمان کے درمیان چلتے ہیں۔ پہاڑوں پہ جائے نا تو بادلوں کا بڑی دفعہ مشاہدہ کریں گے آپ کہ وہاں پر نظر آتا ہے پہاڑوں میں بادلوں کا چلنا۔ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ نشانی ہے اللہ کی۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید ویدر ہے، ویدر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، دل کو لبھاتے بھی ہیں، لیکن اصل میں ان کو دیکھ کر عبرت والے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور پھر ساتھ اللہ کی ثنا کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ فرما رہے ہیں۔ ساتھ فرمایا لآیۃ لقوم یعقلون، اور اللہ کہتا ہے عقل مندوں کے لیے نا اللہ کی ان قدرتوں میں نشانیاں ہیں، یعنی اگر کوئی عقل رکھتا ہے، دماغ ہے، یعنی چھوٹی سی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ سائنس سے متاثر ہیں کہ سائنس کیسے بات کرتی ہے، کیسے کلام کرتی ہے، موبائل کس طرح کہاں پہ کیسے رابطے ہوتے ہیں، ایک موبائل ڈیوائس پر، ایک لیپ ٹاپ، ہم ساری دنیا میں گھوم آتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب میں بات کرتا ہوں وہ جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، یعنی کون ہے جس کی ضرورت ہے کہ آسمان سے خود بارش اتار سکتا ہو گرمی میں؟ بس انہی بارش ہوئی تھی دبئی میں، پاکستان میں بھی انہوں نے کرنی چاہیے تھی، وہ رزلٹ نہیں نکال سکے جو اللہ دیتا ہے، بے انتہا دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، غریب کی زمین پر، امیر کے مکان پر، غریبوں کے کھیتوں میں، امیروں کے کھیتوں میں، جہاں چاہتا ہے اللہ سب کو ایک جیسا نہلا دیتا ہے اس بارش میں۔ تو اللہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ شروع میں اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش، یعنی آسمان دیکھیں بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، زمین کو کوئی، ہم نے تو ایک مکان بنانا ہونا تو زمین سیدھی کرتے ہوئے نا سائنس، کمپیوٹر، ٹیکنالوجی، پوری ٹیم کام کرتی ہے، تو وہ 2 4 10 ایکڑ کی زمین کو سیدھا کر پاتے ہیں۔ اللہ نے 8 ارب کے لوگوں کے لیے اللہ نے زمین کو کیسا ہموار کیا۔ دنیا گول ہے لیکن زمین پہ سب سیدھا سٹریٹ چلتے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں دن اور رات کے آنے میں، دنیا کا آپ کوئی ٹیکنالوجی کا ذریعہ استعمال کر لیں، جو اللہ رات لاتا ہے نا، کوئی دنیا کا شخص ایسی رات نہیں بنا سکتا۔ جو دن اللہ چڑھاتا ہے، یہ لائٹیں، یہ روشنیاں کچھ نہیں ویسی روشنی کر سکتی جو اللہ کی طرف سے روشنی ہوتی ہے۔ اور ساتھ فرمایا وہ کشتی جس کو اللہ نے ایسا مسخر کیا ہے، یعنی دریاؤں میں پانی پر کیا چیز چل سکتی ہے، اللہ چلا رہا ہے، وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ یہ نہ سمجھا کریں یہ جو کشتیاں ہیں نا یہ شاید ہماری سائنس ہے۔ وہ اکرمہ بن ابو جہل کا واقعہ آتا ہے، ابو جہل کا بیٹا جو بعد میں صحابی بنے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کشتی میں گئے نا، لمبا واقعہ، تو کشتی میں طوفان آیا تو انہوں نے لات عزا کو پکارا اور سوچا کہ کشتی بچ جائے، تو کشتی کے ملاح نے کہا تھا اکرمہ یہاں پر
نہ لات کام آتا نہ عزا نہ منات، کوئی خدا دنیا کا جھوٹا ادھر اس کی کوئی نہیں چلتی. یہاں کشتیوں میں اگر کوئی بچاتا ہے نا وہ محمد کا رب بچاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات سے وہ متاثر ہوئے کہ میں جن سے بھاگ رہا ہوں، جن سے دور جانا چاہتا ہوں، ان کا رب بھی مجھے بچا رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہ کشتیاں چلتی ان میں سامان بھرے ہوتے ہیں. تو ساتھ اللہ فرماتے ہیں وہ جو بارش اللہ نے نازل کی وہ مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے. پھر جانور بکرا عید آ رہی ہے نا تو یقین جانے عجیب تخیل ہوتا ہے، اتنا جانور اس دنیا میں ذبح ہوتا ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے کبھی کمی نہیں کی ہے. ہر سال یہ اللہ نے اتنی پیداوار کی ہے، یہ اللہ نے کیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ کہتا ہے ہم نے پھر ان کو یہاں چلنا پھرنا، ان کو سارا یہ اس زمین پر چرانا، ان کے لیے یہ زمین کو ہموار کرنا، ان کو پھیلا دیا ہم نے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ سمجھا رہے ہیں. پھر ہواؤں کا چلنا، دنیا میں اب جیسی مرضی ٹیکنیک یوز کر لیں، اے سی ہے اور بھی بڑا کچھ، اس میں جسم طبیعت نہیں ہموار رہتی، انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہاں یہ جسم کو موافق ہے. وہ ٹھنڈی ہوائیں جو اللہ چلاتا ہے نا، اس جیسی ہوا کا مزہ کہیں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اللہ سمجھا کے نا، یہ بادلوں کو چلانا اور ساری باتیں کر کے، اللہ کہتے ہیں عقل مندوں کے لیے، یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. اگر آپ کو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں اور دھاگوں نے کچھ کرنا ہے، اگر آپ کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آ رہی اور ہنڈیا گھر کے اوپر الٹی پڑی ہے تو آندھیاں رکیں گی، اور گاڑی کے نیچے جوتا باندھنے سے نظر وٹو بنے گی، اور آپ اپنے بچوں کو 6-7 تویز بازو پر، گلے میں، پیٹ پہ باندھے ہوتے ہیں لوگوں نے، گھروں میں پتہ نہیں کہاں کہاں لٹکائے ہوتے ہیں تویز، اور کہتے ہیں یہ بچائیں گے. اللہ کہتا ہے تمہاری عقل ہی وہاں تک، تمہارا دماغ ہی وہاں تک جاتا ہے. اللہ کی ڈائریکٹ نشانیاں نہیں دیکھتے ہو، تویز سے بارش ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں تم تویز ڈالتے ہو تو دن اور رات بدلتے ہیں. عجیب بات ہے. اللہ کہتا ہے عقل والوں کے اس میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. بہت سے کافر تھے نا، وہ اعتراض کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کیسے ساری کائنات کو اکیلا چلا سکتا ہے، سارے جہان کو اکیلا رب کیسے مینٹیننس کر سکتا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کی تھی. یہ نشانیاں کون کر رہا ہے؟ میں اللہ ہی تو ہوں جو کر رہا ہوں. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھائی ہیں. اس آیت کے اندر یہ سارے تذکرے کر کے اللہ نے جانوروں کے، اناج کے، بارش کے، تو عقل والوں کے لیے اس میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 165 نمبر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے. یعنی غیروں سے محبت اللہ والی کرتے ہیں. اسلام نا، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سکھایا ہے، خامند اور بیوی لباس ہننا گایا اللہ نے. اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے. لباس سب سے جسم کے قریب لباس ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ بیوی کو حق نہیں ہے وہ اللہ سے زیادہ اپنے شوہر سے پیار کرے، اپنے نبی سے زیادہ اپنے شوہر سے پیار کرے. اللہ اور نبی، خامند، بیوی، بہن، بھائی، وہ قرآن کی آیت ہے نا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. باپ، بیٹا، بہن، بھائی، دوست، احباب، خامند، بیوی، رشتہ دار، تجارتیں، دکانیں، گھر جہاں رہتے ہو، تمہارا مال جس کو جمع کر کے رکھتے ہو، ساری باتیں اللہ کر کے کہتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر پیاری ہیں. وجہاد فی سبیلی، اور جہاد سے زیادہ پیاری ہیں تمہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے سے یہ چیزیں زیادہ تمہیں محبوب ہیں. تو اللہ کہتے ہیں فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا امر، اللہ کا عذاب تم پہ کب اترتا ہے. تو یہ رشتے جتنے بھی ہیں اللہ کہتے ہیں کوئی پیار نہیں کر سکتا. لوگ تو نانگے شاہ پی رہے ہیں، بال نہیں دھوتے، قبروں کے مجاور اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان کو خدا کے برابر. میں ایک تقریر سن رہا تھا، کہتا داتا دینے والا ہے. علی حجویری انسان ہے، دین کا کام اس نے کیا ہوگا، اللہ کا نیک ولی ہوگا، اللہ سے اجر پائے گا، اللہ کی جنتوں میں جائے گا اگر اس نے اللہ کے دین کی جتنی توحید پھیلائی جنہوں نے دیکھا ہے اور جو گواہی ہیں. لیکن یار اللہ کی صفت وہ اللہ کی ہے، اللہ کے سوا آپ نہیں تصور کر سکتے کہ انسان کسی سے وہ محبت کر سکے جو اللہ سے کرنی ہے. اللہ نے ساتھ شکوہ کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی اس لیول کی محبت جو ایمان والے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ سے کرتے ہیں. ایک صحابی تھے نا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھ کر آئے نا گھر میں، ماں کہتی ہے نبی کو چھوڑ دیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ماں، نبی بات الگ ہے، ماں بیٹے کا رشتہ الگ ہے، کھانا کھا لے. ماں کہتی میں تجھے کہہ رہی میں کھانا نہیں کھاؤں گی، نبی کو چھوڑ دے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ماں بیٹے کی محبت میں یہ چیزیں، یہ الگ ٹاپک ہے، ہم پھر بات کر لیں گے اس پر. زمانہ کیا کہے گا، ماں تو مر جائے گی، پریشان ہوگی. ماں کہتی مدینے والے یعنی اس نبی کو چھوڑ دے، وگرنہ وہ نبی جس پر تو ایمان رکھتا ہے وہ تیرے ساتھ اس پر ایمان رکھ کر تو اس کے ساتھ جڑا رہا، تیری ماں مر جائے گی، کھانا نہیں کھائے گی. تو بتا کیا کہتے ہیں، حدیث ہے، کہتے ہیں ماں اگر بات نبی کی ہے، تیرے جیسی 100 مائیں بھی ہوں، 100 والدہ ہوں، اللہ کی قسم اپنے مصطفیٰ پہ قربان کر دوں گا. یعنی یہ ہوتا لیول محبت کا.
یعنی سب سے پہلے اللہ اور نبی ہے، باقی سب بعد میں ہے۔ یہ جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا ہمارے بڑے لوگ، جی اچھا انہوں نے تھوڑی جھوٹ بولا، میرے بڑے ہیں، پیر ہیں، فلاں ہیں، بھائی اللہ نبی کی بات پہلے ہے۔ ان جیسی محبت آپ کسی سے نہیں کر سکتے۔ جھکتے ہو، سجدے کرتے ہو، لیٹ جاتے ہو، ان کے ہاتھ چومتے ہو، گوڈوں کو ہاتھ لگاتے پھرتے ہو، یعنی جھکاؤ جو اللہ کی طرف ہونا چاہیے لوگوں کی طرف بنا کر بیٹھے ہو۔ نام دیتے ہیں احترام کا، شیطان ہے نا دھوکھا دیتا ہے، جدان اندر صحیح ہے، احترام کے تقاضے میں آ رہے ہو۔ نبی پاک کے پاس صحابہ آئے تھے، کہا جی آپ کو سجدہ کرنا ہے، وہ کافر بے ایمان گندے لوگ، ان کو لوگ جھک کر احتراماً جھکتے ہیں، تو ہم آپ سے عظیم بھی ہے کوئی؟ نبی پاک فرمایا سجدے کی اجازت مجھے نہیں ہے۔ اگر سجدے کی اجازت انسان کو انسان کی ہوتی نا تو میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ انسانوں کو نبی کو سجدہ جھکنا احتراماً ویسے جائز نہیں ہے۔ لوگ پیروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنے احترام میں جھکے ہوتے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، محبت صرف اللہ سے ایسی ہوگی۔ اس سے آگے فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ کہتے ہیں پھر جب یہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے نا، یعنی جنہوں نے جب اللہ کے عذاب کو سمجھ لیا تو یہ سمجھ جائیں گے کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت اللہ کی ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ اللہ کی اصل طاقت ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی چاہے جس کو جیسے چاہے پکڑ لے۔ فرمایا یہاں پر یہ چیز ان کو سمجھ آ جائے گی، یعنی ان کافروں کو جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں فلاں کرنے والا پکڑنے والا ہے، وہ جب چاہے چھڑوا دے، جب چاہے پکڑوا دے، جنت وہ لے کے دے دے گا۔ سب سے طاقت زیادہ جو قوت ہے وہ اللہ کی ہے، یہ اللہ سمجھا رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی اللہ کی طاقت نہیں مانو گے، اللہ کو رب نہیں مانو گے، محبتیں کسی اور سے کرو گے، پھر یاد رکھنا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس سے اگلی آیت میں پھر اللہ نے ان کے نکھیڑے کر دیے جو آج بڑے بڑے چن کر بیٹھے ہیں، مربی بنا کر اپنے بیٹھے ہیں۔ کوئی داتا کہتا ہے میں دل آزاری نہیں کر رہا کسی کی، داتا کی صفت اللہ کی ہے۔ گنج بخش کون ہے؟ اللہ ہے۔ دستگیر کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں اپنی اوصاف، اپنی صفتیں اور اپنی جو کمال ہیں اللہ کے، اللہ نے اپنے لیے بیان کیے۔ انسانوں کو کیسے مل سکتے ہیں؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے، انسان کو میں کیسے کہوں یہ دینے والا ہے؟ اس کی اپنی اولاد نہیں اور میں کہوں کہ لوگوں کو دینے والا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھا رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ 167 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، جا کر پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب۔ یہ جن کو انہوں نے پیشوا بنا رکھا ہے نا، مرید ہے، وہ مرشد ہے، اللہ کہتے ہیں وہ ان سے پھر جائیں گے، یعنی وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے، وہ مانیں گے ہی نہیں کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں داتا کہیں، غوث کہیں، ہمیں فلاں کہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں وراء العذاب، جب اللہ کی پکڑ، وہ عذاب نظر آ رہا ہوگا نا تو اللہ کے سامنے وہ کہیں گے اللہ سیدھے اپنی عبادت کی تھی، سیدھے اپنے تیرے سامنے دین دے کام کرتے رہے، ہم نے تو کہا ہی نہیں ان سے کہ ہماری عبادت کریں۔ مکر جائیں گے، صاف مکر جائیں گے۔ آج دے مرید اور کل دے پیر، یقین جانے یہ آپس میں مکر جائیں گے۔ وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیر ہیں قیامت کے دن کسی امتی کو نہیں بھولیں گے، جب تک ایمان والا توحید پرست، چاہے گناہ گار ہوا، جہنم سے نکال کر جنت نہ لے گئے، میرے نبی کو چین نہیں آئے گا۔ لیکن مشرک، یہ سن لیجئے گا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اللہ کہتے ہیں اس دن نا سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ کوئی کسی کے تعلق کی بنیاد پر یہ نہیں کہے گا جی میں تو اس کا ماننے والا تھا، انہیں لارا لایا سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گی، سیدہ فاطمہ، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو سمجھا رہے ہیں، ان مشرکوں کو بھی جو مکہ کے اور سارے جنہوں نے تکیہ کر کے بیٹھے تھے جی یہ تو اولاد دینے والا، یہ بچانے والا، یہ زندگی اور موت دینے والا۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے اس دن مکر جائیں گے کہ ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مکہ کے جو لوگ اس آیت سے پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ مشرکین مکہ کے بارے میں، مشرکین مکہ مٹی کے بتوں کی صرف پوجا نہیں کرتے تھے، انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، تصویریں بنائی ہوئی تھی اپنے پرانے بڑوں کی، جن کو نیک اور معزز لوگ سمجھتے تھے نا، ان کے بت اور مورتیاں تھیں، لات و منات، یہ ان کے خدا تھے اور وہ گزرے ہوئے لوگ تھے۔ تو یہ جو آج بنا رہے ہیں وہ بھی انہی حساب پر ہے کہ آپ اللہ کے مقابل زندہ کو یا مردہ کسی کو بھی آپ اللہ والی صفات دے دیں تو یہ قیامت کے رشتے سب ٹوٹ جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا، معذرت سے زور لگا لیں کوئی نہیں آئے گا، سگی ماں نہیں آئے گی اس دن، آپ ان کو ڈھونڈے پھریں گے۔ یہ آج نہیں دنیا میں کسی کے بنتے ہیں، چیک کر کے دیکھ لیں ان کو کہیں پہ، کون آتا ہے اپنے مریدوں کی کسی عدالت کی پیشی پر، کون آتا ہے اپنے مریدوں کے دکھوں میں، بیماروں میں، وہ دم کیا، وہ 5-6 لوگ ویسے ہی اللہ نے صحت دینی ہوتی ہے، اللہ تو کافروں کو بھی دے رہا ہے، تو ان کا ذہن بن جاتا ہے جی شفا مل رہی ہے۔ بھائی شفا اللہ نے دینی ہے، کوئی نیک بندہ زندہ موجود ہے، دعا کروائیں اس سے، اس کی عزت کریں، احترام کریں، رزق خزانے عزتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن دنیا میں رشتہ نبی سے بنا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ اسی کا جواب دے رہے ہیں جو پچھلی میں نے باتیں کی ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے فرما برداری کی ہے، یعنی جو ان کے مرید تھے نا، وہ اس دن چیخ کے کہہ رہے ہوں گے، ان کا شور ہوگا، یہی تذکرہ ہوگا ان کا۔ کہتے ہیں لو ان لنا کرتن،
اللہ ہمیں ایک دفعہ واپس لٹا دے نا، دنیا میں بھیج دے، فنتبرأ منہم، اور جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو چکے ہیں نا، کما تبرؤوا منا، ہم ان سے اس طرح بیزار ہو جائیں گے، یعنی ہم ان سے پھر جائیں گے دنیا میں جا کر جس طرح آج یہ ہم سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں پھر آئے گی ضرور کہ اسی نہ منیا ساڑھے تو مکر گئے نا، دنیا میں جانے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ ادھر کہتا ہے نا بندہ تو میرا انکار کیتا ہے نا، مینوں بھی بدلے دا ٹائم آ لیندے، تینوں دوبارہ منہ لا جاتا پھر آکھی۔ ایسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن بھی یہ کہیں گے، جو مشرکین ہیں نا، جو ان کے مرید ہیں، وہ کہیں گے، یہ سارے جتنے بتوں کے پجاری ہیں قیامت کے دن یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اور اللہ مواحد بنا کر اس زمین پر رکھے اور مواحد بنا کر ہی موت دے۔ تو اللہ کہتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ کہتے اسی طرح پھر ہم ان کے اعمال دکھائیں گے، واضح کر دیں گے، LCDیاں لگ جائیں گیاں، ادھر اللہ کی وہ LED ہوں گی، آئے ہے اللہ محفوظ رکھے، عیبوں پہ پردے ڈال دے سب کے، اس دن سب اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دیں گے، مشرکین کے سارے اعمال حسرات علیہم، اس دن حسرت کریں گے کہ کاش کوئی سمجھا دیتا یا عقل آ جاتی، کوئی ہمارے دماغ میں پڑ جاتی۔ وما ہم بخارجین من النار اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ کہتے ہیں ان کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، یعنی وما ہم بخارجین، یہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہو سکتے ہیں، یہ افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، اور یہ جہنم میں ابدی ہوں گے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، حالانکہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، پیدا رب نے کیا ہے، اور تکیے اور ذہن اور عقیدے دوسروں پر بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، مشرک بندے کی کوئی توبہ نہیں، کوئی جنت میں ٹھکانہ نہیں ہے، ابدی جہنمی ہے مشرک، وہ چاہے مکھی مار کر غیر اللہ کے نام پر کیوں نہیں چڑھاتا، وہ یہودیوں میں سے، وہ عیسائیوں میں سے، وہ مسلمانوں میں سے، کافروں میں سے، وہ کوئی بھی ہے، غیر اللہ کی عبادت کے سوا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے والا ابدی جہنمی ہے۔ دنیا میں جن کی بیعت ہوگا، ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے، چھوڑ دیں انہیں، یہ قیامت کے دن نا یاد رکھیے گا، یہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس لیول کی محبت کرتے ہیں جیسے نبی اور اللہ سے ہونی چاہیے، قرآن میں ہے، یہ 167 نمبر آیت جا کر پڑھ لیں سورۃ البقرہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شیطان آئے گا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، وہ اس لوگوں سے کہے گا بے شک اللہ کا وعدہ وہی سچا تھا، میں تو بس جو میری ذمہ داری تھی میں نے جو چاہا وہ کیا، اور تم میری باتوں میں ہے، وعدہ اللہ کا سچا ہونا وہی ہے جو اللہ نے کہا تھا، تو میرے بھائی آج بھی وہی ہونا، ان دھوکوں سے نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی پیاری باتیں کر کے یقین جانے سب اللہ نے واضح کر دیا، سفید سیاہ اللہ نے انسانوں کے لیے کلیئر کر دیا قرآن میں۔ تو بہرحال اس رکوع میں ایسی باتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ، اگر ہم نے اس پر تھوڑی سی محنت کر لی، ہم نے اگر سوچ لیا تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ مواحدوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، اور شفاعت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مواحدوں کے لیے ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کرے، اور آج کا یہ سبق بھی اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔